کبھی ایسا ہوا ہے کہ رات خاموش ہو مگر آپ کے اندر شور برپا ہو، تکیہ آنکھوں سے بھیگ جائے مگر وجہ صرف یہ ہو کہ دماغ چپ نہیں رہنا چاہتا، آنکھیں بند ہوں مگر ذہن بھاگ رہا ہو، ماضی کی گلیوں میں کسی ایک لمحے کے پیچھے، کسی ایک شخص کے پیچھے اور کسی ایک کاش کے پیچھے، اور یہی کاش آپ کو جینے نہیں دیتا۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ لمحہ جا چکا ہے اور وہ شخص اب آپ کی زندگی میں نہیں ہے، مگر آپ کے ذہن میں اس نے گھر بنا لیا ہے۔ وہ ایک ایسا کرایہ دار بن چکا ہے جو جاتا نہیں ہے اور کرایہ بھی وصول کرتا ہے، آپ کی خوشی سے، آپ کی نیند سے اور آپ کے سکون سے۔ ہم زندگی میں کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی موقع پر کسی چیز کو بہت مضبوطی سے پکڑ لیتے ہیں، کوئی رشتہ، کوئی امید اور کوئی غلطی، ان میں سے کوئی ایک بھی چیز ہو سکتی ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے جب یہی چیز ہمیں توڑنے لگتی، جب یہی چیز ہمارا جینا حرام کر دیتی ہے، اور یہ سب ہونے کے باوجود ہم چھوڑتے نہیں کیوں؟ یہ سوال کیوں بہت اہم ہے، کیونکہ ہم نے اس درد کو، اس تکلیف کو، اس غلطی کو اپنی پہچان بنا لیا ہے۔ ہم خود سے کیا کہتے ہیں؟ ہم خود سے کہتے ہیں، میں وہ ہوں جسے دھوکہ ملا، میں وہ ہوں جس نے سب کچھ کھو دیا، میں وہ ہوں جس نے سب برباد کر دیا۔ اور پھر یہ درد ایک یاد نہیں بن جاتا بلکہ ہم بن جاتا ہے، اور انسان اپنی پہچان کیسے چھوڑے؟ اور یہیں سے شروع ہوتا ہے ایک خاموش عذاب جس کو اوور تھنکنگ بولتے ہیں، ایک ایسا چکر جس کا کوئی اختتام نہیں، جس کا کوئی اینڈ نہیں ہے۔ پھر ہم دن رات کیا سوچتے ہیں؟ کاش میں نے ایسا نہ کیا ہوتا، کاش میں نے یہ قدم نہ اٹھایا ہوتا، کاش میں اس کی باتوں میں نہ آئی ہوتی یا نہ آیا ہوتا، کاش میں نے ایسا نہ کہا ہوتا، وہ میرے بارے میں کیا سوچ رہا ہوگا۔ اور ایک سوال جو خود سے بنتا ہے، کیا میں واقعی کافی ہوں؟ یہ سوالات صرف آپ سے جواب نہیں مانگتے بلکہ آپ کو تھکاتے ہیں، یہ آہستہ آہستہ آپ کی توانائی کو کھا جاتے ہیں جیسے دیمک لکڑی کو کھاتی ہے۔ پھر ایک دن ایسا بھی آتا ہے جب آپ اپنے آپ پر شک کرنے لگتے ہیں، لیکن ایک لمحہ رکیے اور سوچئے، کیا یہ سوالات ہی مسئلہ ہیں، یا مسئلہ یہ ہے کہ آپ انہیں بار بار پوچھ رہے ہیں، آپ خود سے بار بار یہ سوال کر رہے ہیں؟ سچ تو یہ ہے کہ اوور تھنکنگ سوچنا نہیں ہے بلکہ خود کو عذاب میں مبتلا کرنا ہے، خود کو اذیت دینا ہے۔ یہ ایک ایسی جیل ہے جہاں قیدی بھی آپ خود ہیں اور جیلر بھی آپ خود ہیں، اور اس کی سزا کیا ہے؟ دن اور رات ہر وقت سوچنا، ہر وقت یہ سوچتے رہنا کہ میں نے یہ کیوں کیا، یا میں نے یہ قدم کیوں اٹھایا، آگے کیا ہوگا، اگر میں ایسا نہ کرتا تب کیا ہونا تھا۔ یہ وہ سوالات ہیں جو کہ سب کچھ ختم ہو چکا ہے، اور اب آپ کو ان کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اب آپ کو ایک بات ذہن میں بٹھا لینی چاہیے کہ یہ وہ سب چیزیں تھیں جو کبھی بھی آپ کے اختیار میں تھی ہی نہیں۔ اب میں آپ کو ایک سچ بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ شاید آپ خود کو آزاد کر سکیں۔ آپ اپنے خیالات نہیں ہیں، آپ وہ ہیں جو ان خیالات کو دیکھ سکتے ہیں۔ خیالات تو بادل ہیں جو آتے ہیں اور گزر جاتے ہیں، مگر آپ ایک آسمان ہیں، وہ آسمان جو وسیع ہے، جو مضبوط ہے، جو قائم ہے، جو مکمل خاموش ہے اور اپنی پوری آن اور شان کے ساتھ کھڑا ہے۔ تو پھر اس اوور تھنکنگ سے نجات کیسے ہوگی؟ چھوڑنے سے، کنٹرول اپنے ہاتھ میں لینے سے۔ ماضی کو چھوڑ دیجئے، ان کہانیوں کو چھوڑ دیجئے جو آپ کے ساتھ بیتی ہیں، خود کو مصروف رکھیے، اور بار بار وہ کہانیاں، وہ ماضی، اپنی ذات کو سنانا چھوڑ دیجئے۔ ان لوگوں میں بیٹھیے جو مثبت ہیں، جو مثبت بات کریں گے، جو مستقبل کی بات کریں گے، جو آگے آنے والے حالات کی بات کریں گے۔ کبھی بھی ایسے شخص کے ساتھ مت بیٹھیے جو آپ کے ماضی کی بات کرے یا جو اپنے ماضی کو چھیڑے، یا لوگوں کے ماضی کے بارے میں بات کرے۔ کسی کے بارے میں بات ہوگی تو آپ کو اپنا ماضی یاد آئے گا، اور پھر آپ کبھی بھی اس گن چکر سے نہیں نکل سکتے، کیونکہ سچ یہ ہے کہ ہم اکثر اس انسان کو نہیں چھوڑ پاتے، ہم اس امید کو نہیں چھوڑ پاتے جو ہم نے اس انسان کے ساتھ جوڑی ہوتی ہے۔ ہم ہمیشہ انسان کے ممکنہ روپ سے محبت کرتے ہیں، لیکن ہم حقیقت کو نہیں دیکھتے، حقیقت کو تسلیم نہیں کرتے۔ یہی امید اور یہی محبت اور یہی جال جو ہم نے اپنے دماغ میں بن رکھا ہوتا ہے، یہی ہمیں قید سے نہیں نکلنے دیتا۔ کسی بھی ایسے انسان کو چھوڑ دینا جو آپ کا سکون چھین رہا ہو، یہ بے رحمی نہیں ہے، یہ اپنی ذات کے ساتھ محبت ہے۔ یہ خود کو بچانا ہے اور خود سے کہنا ہے کہ ہاں، میں بھی سکون کا حقدار ہوں، ہاں مجھے بھی اپنا سکون، اپنی عزت، یہ سب عزیز ہیں۔ مگر یہ سفر آسان نہیں ہے، لیٹنگ گو کوئی ایک فیصلہ نہیں ہے، یہ بہت طویل، پیچیدہ اور خود کو تھکا دینے والا فیصلہ ہے۔ یہ روز کا عمل ہے، یہ ایک جنگ ہے جو آپ نے خاموشی سے اور روزانہ لڑنی ہے۔ کسی دن آپ جیت جائیں گے اور کبھی ہار جائیں گے، لیکن جب بھی ہاریں تو آپ نے امید نہیں چھوڑنی، آپ نے اس جال سے، اس قید سے نکلنے کے لیے بھرپور کوشش جاری رکھنی ہے۔ جوں جوں وقت گزرتا ہے آپ آہستہ آہستہ ہلکا ہونے لگتے ہیں، پھر ایک دن آتا ہے کہ آپ محسوس کرتے ہیں کہ ہاں، میں نے کچھ نہیں کھویا، وہ ایک لمحہ تھا جو گزر گیا، وہ ایک انسان تھا جو مجھے ذہنی طور پر قید کر رہا تھا، اور ایک ایسی قید جو میرے ایموشنز کا قتل کر رہا تھا۔ جس دن آپ نے یہ محسوس کر لیا، اس دن آپ نے خود کو پا لیا۔ آج سے ایک فیصلہ کریں اور خود کو معاف کریں۔ معاف کرنا سب سے پہلی سیڑھی ہے کہ خود کو آزاد کروانے کی۔ جو بوجھ آپ کو اندر سے توڑ رہا ہے، اس کو اتار پھینکیں، کیونکہ جس دن آپ نے یہ بوجھ اتار پھینکا تو باقی جو بچے گا وہ آپ ہوں گے، آپ، حقیقی آزاد اور سکون میں ڈوبے ہوئے انسان، جس کے دل اور دماغ پر کسی قسم کا کوئی بوجھ نہیں ہوگا۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو دوستوں سے شیئر بھی کیجیے، میرا چینل سبسکرائب بھی کیجیے تاکہ میری آئندہ کی ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکیں۔